بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک ان کا وصال کا دن ہے، ان کی وفات کا دن ہے، تو کوشش یہ کی ہے کہ ان کی لائف کے اوپر آپ لوگوں کو کچھ باتیں میں بتا سکوں۔ آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے، القاب صدیقہ، حبیبۃ الرسول، طیبہ، طاہرہ، حمیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے، یعنی صدیق کی بیٹی۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراء حسرت عرض کرنے لگیں، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کی طرف سے قریشیہ تیمیہ ہے، اور والدہ کی طرف سے کنانیہ ہے۔ والد کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق ہے، اور والدہ کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ کنانہ سے تعلق ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ والدہ کی طرف سے عائشہ بنت ام رومان، زینب بنت عامر بن عویمر بن عبد الشمس بن عتاب بن عزینہ بن سبیع بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ والد کی طرف سے عائشہ کا نسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت پر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ یوں ہے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش روح اور صاحب جمال تھی، رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب حمیرہ سے مشہور ہے۔ 9 یا 10 سال کی عمر تک آپ بالغ ہو چکی تھی، لڑکپن میں دبلی پتلی تھی، مگر بعد ازیں آپ تھوڑا سا جسم جو تھا وہ بھاری ہو گیا تھا۔ زہد و قناعت کی وجہ صرف ایک جوڑا لباس اپنے پاس رکھتی تھی، اور اسی کو دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھی۔ ایک کرتا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقاریب میں دلہن کے واسطے عاریۃً مانگ لیا جاتا۔ زعفران میں رنگ کر کپڑے پہن لیا کرتی تھی، بعض اوقات سرخ رنگ کا کرتا زیبتاً فرماتی، اکثر سیاہ رنگ کا دوپٹہ استعمال فرماتی، کبھی کبھی زیور بھی پہن لیا کرتی۔ گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کا سیاہ سفید مہروں کا ہار ہوا کرتا، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی تھی۔ طواف کعبہ کے دوران میں چہرہ اقدس پر ایک پردہ نقاب جیسا اوڑھ لیا کرتی تاکہ لوگوں سے پردے میں رہے۔ ایک ریشمی چادر آپ کے پاس تھی، بعد ازاں وہ چادر آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو دے دی۔ یہ ریشمی چادر آپ اوڑھا کرتی تھی۔ آپ فرماتی تھی: ہم عہد رسالت میں سیرہ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، سیرہ میں کچھ ریشم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مہندی استعمال فرماتی رہیں، اور زعفران میں رنگے ہوئے لباس میں حج ادا کر لیا کرتی۔ حالت احرام میں سرخ لباس زیبتاً بھی فرماتی۔ تابعی عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے جبکہ آپ کوہ سبیر پر ٹھہری ہوئی تھی، یعنی موسم حج میں۔ ابن جری کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا اس دن آپ کا پردہ کیا تھا؟ فرمایا آپ اس وقت اپنے ترکی خیمے میں تھیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں خیمے کی کناتیں حائل تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ زعفران میں رنگا ہوا کرتا پہنے ہوئی تھی، اس وقت میں بچہ تھا۔ سر اقدس پر اکثر خوشبو لگایا کرتی، خود فرماتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتی، حتیٰ کہ ہم مقام کہا میں پہنچے تو میرے سر سے زردی بہہ کر چہرے پر آئی، کیونکہ میں نے روانہ ہونے سے قبل سر پر خوشبو لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا رنگ بڑا پیارا ہے۔ آپ کے والد ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کا انتقال بروز پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کا مطابق 22 اگست 634 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ تب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 22 سال تھی۔ آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہے، جن کا سنہ وفات اختلافی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ام رومان رضی اللہ عنہ کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، بعض مورخین نے ان کا سال وفات 5 اور 6 ہجری میں لکھا ہے۔
آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال مکرم مطابق ماہ جولائی 614 بامقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں آپ کی ولادت نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں لکھی ہے، مگر پہلی روایت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ بحالت مسلمانی پیدا ہوئیں کیونکہ آپ کے والد ابو بکر صدیق آپ کی ولادت سے تقریباً 5 سال قبل اسلام لے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں ہی گزرا اور قریباً 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ لائی گئی۔ غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی میں اپنی حرکات و سکنات و نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ حضرت عائشہ کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تو تھا، مگر 2 شوق مرغوب تھے، گڑیاؤں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیائیں تو مدت مرید تک آپ کے پاس رہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس گڑیائیں دیکھی تھیں جو ایک طاق میں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کھلونوں میں ایک پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ اگر یہ روایت غزوہ خیبر محرم 7 ہجری سے متعلق ہے تو غالباً اس وقت حضرت عائشہ 14 برس کی تھی، اور اگر یہ روایت غزوہ تبوک رجب 9 ہجری سے متعلق ہے تو اس وقت حضرت عائشہ 16.5 برس کی تھی۔ حضرت عائشہ کا خود بیان ہے کہ میں گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور میرے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوتی تھیں۔ جب آپ داخل ہوتے تو بچیاں باہر نکل جاتی اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ داخل ہو جاتی، یعنی میرے پاس واپس آ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب ور اور حضور کی محبوبہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو اس وقت ان کا سن 40 سال کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 25 سال کا۔ حضرت خدیجہ مزید 25 سال تک شریف زوجیت میں رہی، شرف زوجیت میں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن جو آپ کی عمر تھی وہ 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے ہمراہ ہر موقع پر ساتھ رہتی، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی، مسائل میں آپ کا ہاتھ بٹاتی رہتی۔ سب سے پہلے آپ کے رسول اور نبی کا اقرار کیا۔ ایسے غم گسار اور رفیق زوجہ کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے، بلکہ تنہائی کے غم میں زندگی میں دشواری آنے لگی۔ جان نثارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی زوجہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حکیم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ خولہ کہنے لگی بیوہ اور کماری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اسی کے مطابق گفتگو کی جائے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کماری ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارشاد ہوا بہتر تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر ابو بکر صدیق کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ دور جاہلیت میں دستور تھا جس طرح سگے بھائیوں کے اولاد سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح عرب اپنے منہ بولے بھائی کے اولاد سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر نے کہا خولہ حضرت عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، آپ اس سے کا نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ خولہ حضرت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے قبل حضرت عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم حضرت عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر بن مطعم کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی یعنی حضرت عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، یعنی بت پرستی چھوڑ دے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے پہلی ہو چکا تھا، وہ تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا بھی دیا تھا۔ حضرت عائشہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو تب آپ کی عمر 6 سال تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 49 سال اور 7 ماہ تھا۔ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال 1 ہجری 623 عیسوی اپریل میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر مکمل 9 سال تھی۔ تابعی عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں نے آپ سے نکاح کے متعلق پوچھا تو بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، حتیٰ کہ مجھے میری والدہ پکڑ کر گھر میں لے گئیں اور گھر ہی مجھے روک دیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ میرا نکاح ہو گیا، میں نے اس بارے میں اپنے والدہ سے نہیں پوچھا، ہاں انہوں نے خود ہی مجھے بتا دی کہ تمہارا نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ماہ ربیع الاول
1 ہجری کو پہنچے اور ربیع الاول سے 8ویں مہینے شوال ہوتا ہے، جس کے مطابق رخصتی ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال 10 ماہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ کی رخصتی خدمت میں 9 سال 6 ماہ رہی ہے، لیکن صرف 9 سال کے عرصے میں ہی آدھا دین جو ہے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ بکثرت حدیث میں ہے کہ نکاح سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ تھی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تم کو 2 بار خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ریشمی کپڑے میں تم کو میرے پاس لایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی اہلیہ ہیں، ان کا پردہ اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ اسے ضرور نافذ فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہیں 2 بار دیکھا۔ میں نے فرمایا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا آپ کی بیوی ہیں، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم ہی تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ بہت سے مسلمان مصنفین نے حضرت عائشہ کی عمر کا حساب ان کی بہن اسما کی عمر کی معلومات سے بھی نکالا ہے، جس کے مطابق شادی کے وقت ان کی عمر 13، 17 یا 19 سال کے درمیان تھی۔ محمد نام عرب شاہی جو ایرانی اسلامی محقق و تاریخ دان ہے نے 6 مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ منگنی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 یا 19 سال اور رخصتی کے وقت 20 یا 22 سال تھی۔ فاطمہ کی عمر کو بنیاد بنا کر تعلیم و تربیت۔ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد ماجد ابو بکر صدیق نے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل اور حکمت و دانائی کے مجموعہ تھے۔ انہوں نے ہی بی بی عائشہ کو زیادہ تر تاریخ و ادب کے علوم پڑھائے، مگر ان کی اصلی تعلیم تربیت کے دور کا آغاز رخصتی کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے شادی کے بعد ہی قرآن پاک کا ناظرہ پڑھا۔ حضرت عائشہ نکاح کے بعد 3 سال تک مکہ میں مقیم رہی، 2 سال 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں مقیم رہی۔ مسلمانوں کے اپنے وطن سے 2 بار ہجرت کی، پہلے مکہ حبشہ میں اور اس کے بعد مدینہ منورہ۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا تھی اور جو مکہ مکرمہ سے 5 روز کی مسافت پر ہے ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن دغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ مکرمہ لے آیا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ تھا، اور دوسری بار حضرت ابو بکر نے جو ہجرت کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اور وہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ حضرت عائشہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ ابو بکر صدیق بھی سخت بیمار ہوئے اور حضرت عائشہ اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔ بعد ازاں آپ بھی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ مرض کی شدت کا یہ حال تھا کہ آپ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ کچھ مدت بعد آپ صحت مند ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مراد یہ تھا کہ اپنی زوجہ اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے آپ کو 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم دیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام رقم حضرت عائشہ کو بھجوا دی اور اس طرح آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ ماہ شعبان 5 ہجری جنوری 627 عیسوی میں غزوہ مریسیہ پیش آیا۔ مریسیہ قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب ایک چشمہ تھا جس کے گرد بنو مستلق آباد تھے جو بنو خزاعہ کے ایک شاخ ہیں، اور یہ بنی مدلج کے حلفہ میں سے تھے۔ بنو مستلق اپنے اس کنویں یعنی مریسیہ پر اترا کرتے تھے۔ اسی کنویں اور عذرا کے مقام کے درمیان 1 دن کی مسافت تھی۔ عذرا اور مدینہ منورہ میں 8 برج یعنی 96 میل کا فاصلہ تھا۔ تحریم اب یہ حضرت عائشہ کی لائف سے میں کچھ واقعات آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ ویڈیو بہت پھر لمبی ہو جائے گی۔ تحریم کا سوت و تحریم کی ابتدائی آیتوں کی طرف اشارہ ہے جس میں اپنی بیوی خوش رکھنے کے لیے ایک حلال کام کو حرام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے ہیں
اور آیتوں کے نزول کی حقیقت تفسیر نمونہ کے مطابق کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی بیوی زینب بنت جحش کے پاس تشریف لے جاتے تھے، زینب آپ کو روکتی تھی اور آپ کے لیے شہد لے آتی تھی جو آپ کے لیے اس نے رکھا تھا، اور اس بارے میں حضرت عائشہ کو خبر ملتی اور اس کو یہ کام پسند نہیں آتا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اور حضرت حفصہ بنت عمر نے یہ طے کیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو فوراً آپ سے کہیں گے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی تناول فرمائی ہے جو اچھی نہیں ہے۔ مغفیر اس رس کو کہا جاتا ہے، مغافیر اس رس کو کہا جاتا ہے جو عرفت حجاز کا ایک کانٹے دار درخت ہے، اس سے نکلتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، جسے گندا بے روزہ کہا جاتا ہے اور بدبودار ہے، جبکہ حضور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کے دہان مبارک کپڑوں سے بدبو نہ آئے۔ ایک دن آپ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس آئے اور ان سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں بلکہ زینب بنت جحش کے ہاں شہد کھایا اور قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا، لیکن تم اس بات کے کس کے مت بتانا، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی تو وہ یہ نہ کہیں گے کیونکہ پیغمبر نے حلال چیز کو اپنے پر حرام کیا ہے، یا کہیں گے لوگ بھی اس کام میں پیغمبر کی پیروی نہ کریں، یا اگر یہ بات زینب رضی اللہ تعالیٰ کے کان تک پہنچ جائے تو اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور امام بخاری نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ کے رسول ان دونوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور امام قرطبی نے ناراضگی کی مدت کو 1 مہینے تک ذکر فرمایا۔ امام قرطبی اب یہاں پہ اب یہ ایک جنرلی ایک نارمل ایک چیز تھی کہ جہاں پر زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک دوسری تھوڑا بہت اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر ایک بیوی کے پاس زیادہ وقت انسان اگر گزار لے یا ان کے پاس زیادہ بیٹھے اور ایک کے پاس تھوڑا کم ہو جائے تو وہ تھوڑا سا ان میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپس کا مسئلہ تھا، لیکن لوگوں نے اس چیز کو بڑا اچھالا، کچھ فرقوں نے اس چیز کو بڑا اچھالا اور بڑی ان کے اوپر تہمت حضرت عائشہ کے اوپر، حضرت حفصہ کے اوپر انہوں نے لگائی، حالانکہ ان کا اپنا گھر کا معاملہ تھا۔ کسی انسان کے اگر 3 بیویاں ہوں اور اگر ان کے آپس کے کوئی مسئلے ہیں تو ان کا پڑوسی یا کوئی باہر کا بندہ آ کے ان کے بیچ میں عمل دخل کرے تو وہ جائز ہوگا؟ کوئی کہے گا بھائی یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں جانوں، میرا کام جانے، تم کون ہو تو یہ بات کرنے والے؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے بارے میں قرآن سورۃ النور کی جو ہے وہ 17 آیتیں نازل ہوئیں حضرت عائشہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں وہ، اور راستے میں ہار جو گم گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے وہ رک گئی تھی اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور بعد میں لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر خاموش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر تو کوئی ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو ایک توبہ استغفار، کوئی نعوذ باللہ کوئی بری عورت آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتے؟ تو آپ جو ہے کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ آپ تھوڑا صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہو جائیں گی، وحی آ جائے گی۔ حالانکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا وہ کہا کہ آپ چھوڑ دیں، یہ ایسے وہ توبہ استغفار، بڑے اس طرح کی باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صبر کیا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے دو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 11 آیتیں جو ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تھے جو ازواج مطہرات میں آپس میں چل جاتے تھے، تو یہ ان کے اپنے گھر کا مسئلہ تھا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر انسان یہ کہے جی یہ تو حضرت عائشہ نے تو توہین کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ بھائی ہسبینڈ وائف میں آج کل کتنے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، بیویاں ہسبینڈ کو تنگ کرتی ہیں، ہسبینڈ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر انسان یہ کہے کہ جی یہ تو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور پھر جب حضرت امام حسن کا جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، حضرت امام حسن کا جب جنازے کا مسئلہ ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تھی، پہلے بھی اجازت دی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی اجازت، 2 دفعہ اجازت مانگی گئی تھی، انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن کیونکہ مروان بن حکم وہاں پہ تھا تو اس نے زبردستی کیا اور وہ نہیں ان کو وہاں پہ دفن ہونے دیا۔ تو اس کے اوپر بھی غلط الزام جو حضرت عائشہ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے وہاں پر ان کو جو روضہ رسول ہے وہاں پہ ان کو دفن نہیں ہونے دیا حضرت امام حسن کو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جہاں پہ حضرت عائشہ کے لیے قرآن اگر نازل ہو رہا ہے نا، تو پھر ان کے اوپر کچھ چھوٹی چھوٹی بات کی بھی تہمت ہم نہیں لگا سکتے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ اب کچھ فرقے ایسے ہیں جو یہ چیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر جب جنگ جمل، جنگ صفین، یہ حضرت علی کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کا آپس کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور دونوں طرف سے جو تھے، ایک طرف حضرت عائشہ تھی، ان کا مسئلہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، حضرت علی کا جو تھا وہ کہتے پہلے آپ بیعت کر لیں اور پھر اس کے بعد کریں گے، تو ایک آپس کا ان کا مسئلے تھے، جہاں پہ خلافت ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سرداران ہوتے ہیں، یہ سردار ہی تھے نا، حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے تھیں،
اور آپ کی جو پیاری بیویاں میں سے ایک تھیں، حضرت علی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور شیر خدا ہے مولا علی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک بڑا مقام رکھتا تھا. حضرت عائشہ جو ہے دیکھا جائے تو حضرت علی کی بھی والدہ لگتی ہیں، ماں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ساس جو ہوتی ہے وہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے نا، جس طرح سسر باپ کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ماں جو ہوتی ہے، ساس جو ہوتی ہے، وہ بھی ماں کے برابر ہوتی ہے. تو اسی طرح حضرت عائشہ جو ہے ان کا بھی ایک مقام تھا، حضرت علی کا بھی ایک مقام ہے. تو وہ بھی ایک اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں، یا ان کا آپس کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر وہ ہوئی تھی. لیکن پھر ان دا اینڈ دیکھیں کہ حضرت علی ان کو اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ پھر مدینہ واپس آتے. تو اگر اتنا کوئی اختلاف ہوتا ہے، اتنا کوئی مسئلے مسائل ہوتے تو وہ کوئی کبھی اس طرح کوئی لے کے آتا ہے؟ نہیں لے کے آتے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑے توبہ استغفار کے بڑی انہوں نے جو ہے وہ غلط باتیں اچھالی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے. اب یہ احادیث سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے. سرید ہوتا ہے جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر روٹی چور کے جو کھاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اچھا، سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جس کے شوربے میں روٹی بھگو دی جائے اور بعد میں تناول کی جائے. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرید تمام کھانوں میں ممتاز سمجھا جاتا تھا. تابعی قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ازواج مطہرات پر 10 وجوہات سے فضیلت حاصل ہے. پوچھا گیا ام المومنین و 10 وجوہات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، پہلی وجہ. دوسری، میرے سوا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جس کی والدین مہاجر ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لائے جو نکاح کا پیغام تھا. میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے. میرے سوا اس طرح آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ غسل نہیں کیا کرتے تھے. آپ میرے پاس ہوتے تو وہی آ جایا کرتی تھی، اور اگر کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تو وہی نہیں آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گلے اور سینے کے درمیان میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت صدیقہ کی ران مبارک پر زانوئے مبارک کے درمیان میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن فوت ہوئے، یعنی جب میرے پاس مقیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہے. یہ اتنی فضیلت ہے حضرت عائشہ کی. اور پھر کوئی اگر ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، ان کو توبہ استغفار کوئی برا کہتا ہے، یا بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی بیویاں کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک تم بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں عائشہ دکھائی گئی تاکہ مجھ پر موت آسان ہو جائے، گویا میں ان کے دونوں ہاتھ دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی. اتنی زیادہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی جو ہے وہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال بقیت حیات رہی. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اواخر سال میں حضرت عائشہ جو ہے وہ حیات مبارکہ کے اواخر سال ہے. سنہ 58 ہجری مطابق 678 میں آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہی. کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاتی. کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا. کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جنت کا بشارتیں ہیں، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کاش ایسے نہ ہوتے. اللہ اکبر کبیر. ام المومنین حضرت عائشہ نے منگل 17 رمضان المبارک 58 ہجری مطابق 13 جولائی 658 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا. آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے. جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا. بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا. آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی. نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا. وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا. بوقت تدفین آپ کی قبر احتر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو. آپ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواح
بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین ام سلمہ بنت ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے آہ و فغاں سن کر بولی، عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ آپ باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ ایک ناتمام بچہ ساکت ہوا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور اسی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی، لیکن یہ قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو انہوں نے متنبی بنایا ہوا تھا۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی حضرت عائشہ کی زندگی تو بہت اس میں ڈیٹیل ہے اور بیان ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر اتنی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سے مختصر ہو۔ تو یہ کچھ حالات و واقعات تھے ان کے فضائل کے بارے میں، ان کی وفات کیسی ہوئی اس کے بارے میں، اور جو ان کے اوپر تہمتوں جو واقعات تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ